بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ خلفائے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں آپ کا نظریہ اور آپ کے عہد خلافت میں دشمنوں کی شورش انگیزیاں۔ یہ خطبہ شکشکا کے نام سے مشہور ہے۔ خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیر ابن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کوہ بلند ہوں کر نیچے گر جاتا ہے اور سمجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ اٹھا دیا اور اسے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیرگی پر صبر کروں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوز کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے سے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت اپنے خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے بطور تحصیل عشی کا یہ شعر پڑھا: کہاں یہ دن جو نائکا کے پلان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان پر ادھر جاہر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دنوں سے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا اور اس نے خلافت کو ایک سخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر غدر کرنا تھا، جس کا اسے سابقہ پڑے ہو ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کو سوار کر کے اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کا منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر یہ باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے عزت کی قسم لوگ کجوری و سرکشی، ملسون اور مرازجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ ان میں کہ سب سے پہلے کہ مقابلہ ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا، جو ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں، مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے تباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا سادی اور باز نگافتہ پر باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلانے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور ان کے ہاتھ ان کے بلند بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربیع کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اسی کا کام تمام کر دیا، اور شکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اسی وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دشت زدہ کر دیا جو سیری جائے بجوں کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن علیہ اور حسن علیہ کچلے جا رہے تھے، اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، اور سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے
بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ اشارہ سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزکاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس کو سنا تھا، یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھب گیا اور ان کی سج دج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دائے کو شگافہ کیا اور ذی رخ چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ مظالم کی شکم پری اور مظالم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کے باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے ان کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تمام پانی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشہ حضرت سامنے پیش آیا، ان سے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ تو شکشکا گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے سستی و پہچان کے وقت نکلتا تھا، جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ خطبہ کے ان الفاظ کو کعب الصعبۃ ان شنق لہا خرم السلسل لہا تخم سے مراد یہ ہے کہ سوار جب مہمار کھینچنے میں ناکہ پر سختی کرتا ہے تو اس کھینچا تانی میں اس کی ناک زخمی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی سرکشی کے باوجود باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسے کہیں نہ کہیں گرا دے گی اور اس کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ اشنق النکاح اس وقت بولا جاتا ہے جب سوار باغوں کو کھینچ کر اس کے سر کو اوپر کی طرف اٹھانے، اور اسی طرح اشنق الناقہ استعمال ہوتا ہے۔ ابن سقید نے اصلاح العنقت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نے اشنقہ کے بجائے اشنق لہا استعمال کیا، چونکہ آپ نے یہ لفظ اسلس لہا کے بالمقابل استعمال کیا ہے، اور سلامت اسی وقت باقی رہ سکتی تھی جب ان دونوں لفظوں کا نہج الاستعمال ایک ہو۔ گویا حضرت ان اشنق لہا کو ان رفع لہا کی جگہ استعمال کیا ہے، یعنی ان کی باگیں اوپر کی طرف اٹھا کر روک رکھیں۔